بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیج ہے 68، یعنی 68، صفحہ نمبر 68 ہے، اور سیرت النبی جلد دوم، اور ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے عبادات۔ اس میں ایک پہلا پوائنٹ تھا طہارت، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہمارا پہلا ویلاگ ہے۔ تو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تیمم۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم کل جو گزشتہ ہے اس میں علامہ شبلی نعمانی پر 3 ویلاگ دے چکے ہیں، ان کی حالات زندگی پر، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی چیزیں بھی ہم پیش کریں گے، اور مولانا منظور نعمانی پر بھی 3 دے چکے ہیں، اور علامہ شبلی کی ابھی رہتی ہیں، علامہ سید سلمان ندوی پر بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تیمم، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن ہر وقت سفر میں اس کا ملنا مشکل ہے، نیز بیماری کی حالت میں پانی کا استعمال کبھی مضر ہے، اس لیے سن 5 ہجری میں تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آئے، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور پانی میسر نہ آئے، تو طاہر مٹی لے کر تیمم یعنی منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح تنگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک و صاف کر دے اور اپنا احسان تم پر پورا کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق سن 5 ہجری سے آپ واپس آ رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں۔ مدینہ کے قریب جب قافلہ پہنچا تو اتفاقاً ام المومنین کا ہار کہیں گر گیا۔ سارا قافلہ وہاں اتر پڑا۔ نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا۔ تمام صحابہ پر یہ پریشانی نازل ہوئی، یعنی کہ یہ پریشانی تمام صحابہ اکرام پریشان خاطر تھے۔ حضور اکرم کو خبر ہوئی، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ملی، یعنی اس اجازت سے بڑی خوشی ہوئی۔ اسید بن حسیر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا، اے آل ابی بکر، تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہے۔ تو یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق جو ہے ایک غزوہ تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں کہ غزوہ بنی مستلق سے یعنی سن 5 ہجری سے جب حضور واپس آ رہے تھے تو راستے میں جب پڑاؤ ڈلا، یہ وہی واقعہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا، تو اس جگہ پانی نہیں تھا کہ وضو کیا جائے۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو
تو یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ مَسَّتْكُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا وَمَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدَكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مائدہ صورت ہے، اس کی دوسری آیت ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کی. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ آج کا یہ پہلا ویلاگ تھا، جو نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہے آج کا دوسرا، اس میں نماز پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.